بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کلام تھا یہ, پہلی دفعہ سنا ہم نے. کیا بات ہے, اس کی طرز کس نے بنائی ہے؟ واہ, میں نے ابا سے نہیں سنا یہ, آج تم سے پہلی دفعہ سنا. حضور کیسا لگا کلام؟ بہت خوبصورت کلام تھا. اچھا حضور, یہ جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حاصل رمضان ہے, یہ بات صرف اعمال کی بات ہوتی ہے یا کوئی روحانی بات بھی ہو سکتی ہے کہ حاصل کچھ روحانی طور پہ بھی ہوا ہو؟ حاصل رمضان, جی, ظاہر ہے کہ رمضان کے اندر جو روحانیت حاصل ہوتی ہے, روحانیت ہوتی ہے حاصل. ظاہر ہے کہ جتنا آدمی بھوکا رہے گا اس کی روحانیت بڑھے گی. جتنا انسان بھوکا رہے گا, بھوکا رہے گا, بھوک سے روحانیت بڑھتی ہے, کھانے سے معاملہ روحانیت کم ٹھنڈا ہوتی ہوتا ہے. ہے. یعنی کہ موٹا آدمی پھر روحانی نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. کیا اصول بتا دیا. اور اس کا بھوک سے روحانیت امام بڑھتی ہے. خمینی جس کا بڑا پیٹ ہوتا ہے اس سے ملتے نہیں تھے, کہتے یہ کون سا عالم ہے بھائی جس کا بڑا پیٹ ہو گیا. اچھا, اس پہ امام علی کا بھی ویسے کال ہے کمبر کے ساتھ. وہ انہوں نے کہا میں علی کا دوست ہوں, جی تو امام علی نے دیکھا, انہوں نے کہا, علی نے کہا نہیں میرا نہیں, اس پہ زائد گوشت ہے. جی, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ روحانی جب حاصل ہوتا ہے, رمضان ہو یا روحانی کیفیت ہو, تو اس وقت وہ اترتا کیا ہے, وجد اترتا ہے, کیا اترتا ہے؟ اس وقت جب روحانی کیف اس پر جب طاری ہوتا ہے یہ نا, کیف کیا ہے, روحانی کیف کیا ہے؟ روحانی کیف یہ ہے کہ وہ دنیا و مافیا سے بالکل بے مبرہ ہو نیاز. جاتا ہے, کچھ خیال نہیں رہتا, اور بس صرف وہی رہتا ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. آنکھیں بند کیا اس نے, اس کو زیارت کر رہا ہے, کیونکہ اس سے سرکار سیدنا علی مرتضیٰ سے پوچھا, یا علی ولی کون ہے؟ فرمایا جس کی نظروں کے, غور سے سنیے گا, ولی کون ہے؟ جس کی نظروں جس کی نظروں کے سامنے سے پلک جھپکنے کے عرصے تک حجابات خداوندی ہٹ جائے, اس کے وجود کو آگ لگ جائے. یہ جملہ پھر کہنا ہے آپ نے, یہ بڑا اہم جملہ ہے. یعنی ولی کون ہے؟ ولی وہ ہے جی, جس کی آنکھوں کے جس کی نظروں سے پلک جھپکنے کے عرصے تک, ہاں وقفہ جو ہے, اگر حجابات خداوندی ہٹا دیے جائیں تو اس کے وجود کو آگ لگ جائے. آئے ہائے ہائے, اتنا عاشق ہے, اتنا اور 24 گھنٹے رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات کوئی خیالی نہیں ہے کہ اللہ کا جو ولی ہو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کو نظر آ رہا ہے, ولی وہی, وہ ولی ہے ہی, وہ ہے وہی بھائی. وہ معجزہ کیا جو عقل میں آ جائے. آئے ہائے 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 ہائے, ارے سنو, وہ معجزہ کیا جو عقل میں آ جائے. وہ انبیاء کو مل رہا ہے, اور وہ ولایت کیا, یا وہ کیفیت کیا جو لوگوں کی الفاظوں میں آ جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ سب اس سے مبرہ ہے بالکل. اللہ یہ دنیا ہی الگ, کیا بات ہے. یہ دنیا مافیا. اور یہ شرعی حدود کے اندر ہے, شرعی حدود کے اندر ہے. بتائیے اللہ کا ولی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, جب وہ جس زبان سے بولتا ہے وہ زبان رب کی ہوتی ہے, جس آنکھ سے دیکھتا ہے وہ آنکھ رب کی ہوتی ہے, جس کہہ لیجیے کہ ہاتھ سے پکڑتا ہے وہ ہاتھ میرے ہوتے ہیں, جس کان سے سنتا ہے وہ کان اس کا ہوتا ہے. تو کیا مطلب, اب یہاں پر آ کے اعتراض وارد ہوتا ہے, کوئی بولے کہ کیا معاذ اللہ سما معاذ اللہ, اللہ بندہ بن گیا یا بندہ اللہ بن گیا؟ دونوں حالتوں میں کفر ہے یہ کہنا, سوچنا بھی. بس کیا ہے, اللہ کا اس پر فیض اور کرم ہوتا ہے وہاں پر, تو اس کو کیا ہوتا ہے, پھر معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے. تو وہ جو ہے اللہ کا کرم ہوتا ہے, اس پہ وہ اللہ کا کرم ہے. تو ولی جو ہے وہ بنتا ہی علی علی کر کے, یہ یاد رکھیے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ روح رواں ہیں سلاسل کے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. چاہے وہ قادری ہوں, چاہے وہ چشتی ہوں, چاہے وہ نقشبندی ہوں, چاہے سورج, یہ جو چشتی جو ہے ہم اور آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ صرف چشتیوں کا فیض ہے. وہ سوائے علی علی کے کوئی نعرے ہی نہیں لگاتے, کوئی بات اس کا بات کرتے ہی نہیں اس سے نیچے. آج خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس سب کانٹیننٹ میں اسلام آیا ہے. سر آپ کی سحری آ گئی, آپ سحری فرمائیے, میں ان سے گفتگو کرتا ہوں, آپ ادھر تشریف لے جائیے. اچھا, آپ کا فون ادھر ہی پڑا ہے, کوئی بات نہیں, ہاں ٹھیک ہے, وہ آپ کی سحری رکھی ہے, آپ تشریف رکھیے, آپ آرام سے کیجیے. بیٹا نواب صاحب کو بٹھائیے وہاں پہ, نواب صاحب کو وہاں بٹھائیے. بہت شکریہ, السلام علیکم.
نواب صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا ولی اللہ کا وہ ہوتا ہے جس کی آنکھوں کے سامنے سے حجابات خداوند ایک پلک جھپکنے کے لمحے کے لیے بھی اگر ہٹ جائیں تو وہ جل جاتا ہے, راکھ ہو جاتا ہے. ہاں کیا خوبصورت, صحیح بات, کیا خوبصورت بات کی, کیا خوبصورت بات کی. وہ اس کو نون والقلم وما یسطرون, اس میں نون کے معنی نور نبوت بھی ہے. نون سے مراد دریا کی مچھلیوں کو نون کہا جاتا ہے. نون کہا جاتا ہے. تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اتنے زیادہ جڑے ہوئے ہیں کہ جیسے مچھلی کو اگر پانی سے نکال دیا جائے تو وہ تڑپتی ہے, مر جائے گی. وہ گفتگو ہو رہی تھی نواب صاحب سے کہ جو حاصل ہم نے کرنا ہے رمضان کا, یہ حاصل صرف اعمال کی صورت میں ہے یا روحانی صورت میں بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی جو روزے کی فرضیت والی آیت ہے نا, اس میں جو اللہ نے فلسفہ بیان کر کے فرمایا لعلکم تتقون. دیکھیے یہ بہت کیونکہ ایک تھرمامیٹر اپنے سامعین کے حوالے کرتے ہیں ہم یہ کہ اگر یہ پہچاننا چاہیں کہ روزے ہمارے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے, تو روایت میں لفظ انظر الی فی نفسک ما غیر من نفسک, اپنے آپ میں دیکھو تمہیں تبدیلی کیا ہوئی ہے. فرمایا کہ اگر تمہاری حالت فاذا کان حالک افضل من قبل کا, اگر تمہارا حال جو ہے تقوی کا, عبادت کا, اطاعت کا تمہارے اس حال سے بہتر ہوا ہے سابق حال سے, رمضان سے پہلے, تو اس کا مطلب تم اچھی کنڈیشن میں آ گئے, تمہیں روزے نے واقعاً جو ہے وہ تقوی عطا کیا. اور اب اسے کنٹینیو کیسے کرنا ہے؟ دیکھیے میں جملے میں اور جملے یہاں پہ بات کر دوں, چونکہ ہم آج آخری سحری کر رہے ہیں اس ماہ رمضان کی. ابھی آج ہم صائم کہلا رہے ہیں روزہ رکھنے کے بعد, اب ہم جب نیت کریں گے صائم ہو جائیں گے, لیکن رمضان کے بعد ہم صائم نہیں کہلائیں گے جب تک روزہ نہ رکھیں. ایک حدیث شریف میں بہت پیارا لفظ آیا, فرمایا کہ اِنَّا صاحب حسن الخلق یبلغ درجۃ الصائم القائم. جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے نا, وہ سارے سال اس کو اللہ روزے والا لکھ رہا ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار کیا بات کی ہے, یار کیا بات کی ہے, یار کیا بات کی ہے, یعنی میں جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے وہ سارے سال روزے والا لکھا جائے گا. یعنی آج کا پیغام بھی یہ ہو, اور جو اخلاق والا نہیں ہے وہ روزے والا ہو. روزے میں بھی اگر ہو تو کہا جائے گا کہ اس نے 33 نمبر کا روزہ رکھا ہے, صرف پاس ہوا ہے. جو حق ہے روزے کا وہ اس نے ادا نہیں کیا. اور پھر ایک جملہ آج کے حوالے سے اور کہہ دوں, آج کی جو رات ہے بازاروں میں گہما گہمی, اللہ ہمارے ملک کی رونقوں کو سلامت رکھے, اللہ ہمارے مسلمانوں کو کرم کرے اپنا, لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیں یہ رات بڑی اہم رات ہے, اس کو شاپنگ کے اندر صرف نہ گزاریں, کچھ دن پہلے کر لیا کریں. روایت میں جملہ موجود ہے کہ یہ جو دن آ رہا ہے آج کے جو رات میں داخل ہو جائیں گے, اسے لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے. اس میں کچھ نہیں کریں. آپ نے پروفیسر مفتی نواب صاحب سے پوچھا تھا, میں سمجھے عرض کروں, ایک مناجات تائبین کے نام سے مولا امیر المومنین کی دعا ہے, مفاتیح کے اندر موجود ہے, اس کا ایک جملہ صرف, کتنا پیارا جملہ اپنے اللہ سے مولا متقیان رابطے کے لیے فرما رہے ہیں, ما انا باول من اساک. اے پروردگار میں تیری مخلوق میں کوئی پہلا بندہ تو نہیں ہوں جس نے تیری معصیت کی ہو, کتنے بندے تیرے گناہ گار رہے ہوں گے. فتوبت علیہ, اور میں ایسا پہلا بھی نہیں ہوں کہ تو مجھے معاف کر رہا ہے. وتعرض لمعروف کا, اور میں تیری نیکی کی طرف, تیری مغفرت کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. فمن اغفل من دخول یا رب فقط فتحت بابا لعبادک فقط سمیتہ للتوبہ. مولا علی فرماتے ہیں پروردگار تو نے اپنے بندوں کو ایک دروازہ کھولا ہے, اس دروازے کا نام تو نے توبہ رکھا ہے. فمن اغفل من دخول هذا الباب بعد فتحه. مولا علی فرماتے ہیں کتنا بڑا نادان ہوگا وہ شخص جو دروازہ کھلا ہونے کے باوجود توبہ کے ذریعے اپنے بارگاہ میں نہ جائے. آج کے رب توبہ کریں پروردگار سے. توبہ توفیق نہیں ہے؟ بالکل توفیق ہے, اور یہ توفیق کی علامات میں سے کہ پروردگار توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس رمضان ایک لفظ اور سن لیں, ابھی ہماری مساجد سے الوداع الوداع ماہ رمضان کی صدائیں بلند ہوں گی. یقیناً ہر جو قرآن اور رسول کی تعلیمات اور اللہ سے محبت رکھنے والا اس کا دل غمگین ہوگا. کیوں؟ دیکھیے رمضان کو پیغمبر نے مہینہ کہا تھا کہ یہ مہمان مہینہ ہے. یہ ایسا پیارا مہمان تھا, مہمان ہے اللہ کے, اور ایسا مہمان ہے اس کی ضیافت میں ایسا پیارا مہمان آیا. لیکن افسوس یہ کہ یہ آیا تھا اپنے ہاتھوں میں رحمت لے کر, برکت لے کر, مغفرت لے کر, نجات من النار لے کر. دیکھنا یہ ہے کس نے اس مہمان کو اپنے دروازے سے کیا کیا دے کے واپس بھیجا ہے. ہم نے اللہ کے اس مہمان کو کچھ دے کر بھیجا یا نہیں؟ دیکھیے ایک جملہ میں اور کہتا ہوں بلال بھائی, یار رلا دے گا یہ آدمی. بلال بھائی رمضان تو پھر آئے گا, لیکن نہیں معلوم اگلے برس ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ آخری رات اپنے رب سے, خدا سے معذرت کریں, اس سے معافی مانگیں, وہ اتنا غفور و رحیم ہے. کسی نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, یہ وہی ہوئی اللہ کی آواز ہے, موسیٰ بتاؤ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ پروردگار تو بہتر جانتا ہے. فرمایا مجھے وہ آنسو کا قطرہ پسند ہے جو رات کی تنہائی میں میرے خوف سے نکل جاتا ہے. ابھی مصلی پہ بیٹھ جائیں, اللہ سحر کے وقت استغفار کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. اور ایک جملہ کیا کہ بات ختم کر رہا ہوں, 7 سمندروں کا مالک پروردگار
اس کی تقاضا، اس کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک قطرہ آنسو کا شرمندگی کا مجھے دے دو، مجھے 7 سمندروں کا میں مالک ہوں، ایک ندامت کا قطرہ مل جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو اس کا مغفرت کا دریا بہہ رہا ہے، دیکھنا یہ کون اس میں سے وقفے پہ جا رہا ہوں لیکن ہدیہ پھر آپ کو میں یہ حدیث کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول فرمانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 2 آنکھوں میں سے ایک قطرہ جب نکلے تو دوزخ کی آگ کو، جب وہ کہہ رہے تھے نا تو صحابی نے ہاتھ کھڑا کر لیا. سمجھدار لوگ تھے، خدا کی قسم بڑے سمجھدار لوگ تھے. اس نے کہا یا رسول اللہ وہ قطرہ کتنا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے کہا اتنا کہ وہ تمہاری آنکھ سے نکلے اور تمہاری آنکھ پہ یہاں اٹک جائے. اللہ صرف اتنے قطرے پہ تمہاری مغفرت کر دیتا ہے جو اللہ کے خوف میں نکلے. وقفہ لیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے.